لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا و ہادینا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین گرامی قدر، ارباب مجلس، عزاداران سرکار سید الشہداء، ماہ محرم کی دوسری نشست کہ پروردگار عالم نے ہم پر یہ کرم اور اپنی نظر خاص فرمائی کہ ہم نے پھر ایک بار اس ماہ عظیم کو ترک کیا اور عزائے سید الشہداء میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. پروردگار عالم کا لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا کہ جہاں دین برائے نام نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت دین ہے اس تک پہنچنے کی کوششیں اور کاوشیں مسلسل جاری و ساری رہتی ہیں. بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. سورہ مبارکہ توبہ کہ جس کی ایک مختصر آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کی تفسیر ظاہر بھی ہے اور تفسیر باطن بھی ہے. اگر تفسیر ظاہر کی طرف غور کیا جائے تو علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے فرمایا، بس ذرا سا مقدمے میں 2-4 منٹ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تو نتیجے میں محظوظ ہوں گے. علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ وہ تجارت پیشہ عرب کہ جو زمانہ حج میں بھی سامان تجارت اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ان کے نزدیک حج کا زمانہ کبھی کسی فصل میں آتا تھا تو کبھی کسی دوسری فصل میں آتا تھا. ان کا کام تجارت کرنا تھا. ظاہراً حج بھی کرتے تھے لیکن اصل مقصد تجارت ہوتا تھا. تو جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ تجارت کا زمانہ کبھی کسی فصل میں آتا ہے تو کبھی کسی دوسری فصل میں آتا ہے اور ہر فصل تجارت کے اعتبار سے سزاوار نہیں ہوتی،
تو لہٰذا انہیں محسوس ہوا کہ حج کی وجہ سے ہماری تجارت کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ اس بار شمسی مہینوں کو چھوڑ کر، قمری مہینوں کو چھوڑ کر شمسی مہینوں پر اعتبار کیا جائے۔ اب قمری مہینے یہی محرم سے لے کر ذی الحج تک، اور شمسی مہینے جنوری سے لے کے دسمبر تک، یا اس وقت جو بھی عرب میں مہینوں کے نام رہے ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم قمری مہینوں پر اعتبار کریں گے، اس لیے کہ ہماری تجارت کو نقصان پہنچتا ہے۔ حج بیت اللہ کرنا ان کے لیے اتنی اہمیت کا حامل نہ تھا کہ جتنی اہمیت کے حامل ان کی تجارت تھی، تو لہٰذا انہوں نے قمری مہینوں کو چھوڑا اور شمسی مہینوں کے اعتبار سے طواف کعبہ کرنا شروع کیا۔ لیکن اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قمری مہینوں کے اعتبار سے دن میں 360 دن ہوتے ہیں ایک سال میں، اور شمسی مہینوں کے اعتبار سے سال میں ہوتے ہیں 365 دن۔ اب جب انہوں نے قمری مہینوں کے اعتبار سے طواف کعبہ کرنا شروع کیا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ بنسبت قمری مہینوں کے شمسی مہینوں میں 5 دن بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ان 5 کی تعداد کو جمع کیا، اور جب جمع کرتے کرتے یہ تعداد، یہ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جب یہ 5 کی تعداد بڑھتے بڑھتے پہنچ گئی 30 تک، یعنی 5 سال لگے، جب 5 سال میں یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 30 تک پہنچی تو اب انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک جلسہ کیا، اور جلسہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب کے سال جو ہوگا وہ 13 مہینوں کا ہوگا۔ متوجہ ہیں آپ کہ اب کے سال جو ہوگا وہ 13 مہینوں کا ہوگا؟ تو علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب کے سال جو ہوگا وہ 13 مہینوں کا ہوگا، تو اللہ نے فوراً آیت بھیج دی، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فی کتاب اللہ، کہ بے شک شہور کی تعداد، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ بے شک شہور کی تعداد، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کس دن سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کی کتاب میں شہور کی تعداد 12 ہے۔ تو یہ علامہ فخر الدین رازی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے 13ویں مہینے کا ذکر کیا، اللہ نے فوراً آیت بھیجی اور ان کے کلام کو قطع کیا کہ دیکھو تم اپنے پاس سے کوئی مہینہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی 12 مہینے معین کر دیے ہیں۔ تو میں کہوں گا علامہ فخر الدین رازی، آپ نے اس ملت کو یہ تو بتا دیا، آپ نے اس قوم کو یہ تو بتا دیا کہ اللہ نے جیسے ہی انہوں نے 13ویں مہینے کا ذکر کیا، اللہ نے آیت بھیج کے بتایا کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ جب آپ نے اس قوم کو اتنا بتا دیا تو اس قوم کو، اس ملت کو یہ بھی بتا دو کہ وہ اللہ جو اپنے بنائے ہوئے 12 مہینوں کے مقابلے میں بندوں کا بنایا ہوا ایک مہینہ گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے بھیجے ہوئے 12 ائمہ کے مقابلے میں بندوں کا بنایا ہوا امام کیسے گوارا کر لے گا؟ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ بھائی جب اللہ اپنے بنائے ہوئے 12 مہینوں کے مقابلے میں بندوں کا بنایا ہوا ایک مہینہ گوارا نہیں کرتا، تو وہ اپنے بھیجے ہوئے 12 معصوم اماموں کے مقابلے میں بندوں کا بنایا ہوا کوئی امام کیسے گوارا کر لے گا؟ اور دیکھیے کمزرفی تو یہی ہے کہ لوگوں نے امام بنائے، اور کیسے کیسے بنائے۔ اب نام لینا اس مقدس منبر سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس لائق نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ اور بیان کیا جائے، لیکن لوگوں نے امام بنائے۔ ان 12 کے مقابلے میں لوگوں نے بنائے، کسی نے 12 بنائے، کسی نے 14 بنائے، اور کسی نے 16 بنا ڈالے۔ اور آپ کے اور ہمارے پڑوسی ملک جو بنگلہ دیش ہے، انہوں نے 16 بنائے، اور ان کے 16 میں چھٹے کا نام یزید ہے، ان کا چھٹا امام یزید ہے۔ ہم نے کہا تو صحیح، تمہارا چھٹا یزید ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم مقایسہ نہیں کرتے، ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم ضد و بحث نہیں کرتے، ہم کوئی بھی کسی طرح کی بحث تم سے نہیں کرتے، بلکہ آئیں آپ بھی چلیں
ہم بھی چلیں، اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو بیداری کا ثبوت دیجئے، آئیے آپ بھی چلیے، جن کا چھٹا یزید ہے وہ بھی چلیں، ہم بھی چلیں، آپ اور ہم چل کے غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ لیں اور پکڑ کے دعا کریں، پروردگار آپ ہمارے لیے دعا کریے، ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ پروردگار جہاں تو ان کے چھٹے جعفر صادق کو رکھنا، آپ ہمارے لیے دعا کریے کہ پروردگار روز محشر جہاں ان کے چھٹے جعفر صادق کو رکھنا وہیں انہیں بھی رکھنا، ہم آپ کے لیے دعا کر دیں پروردگار روز محشر جہاں ان کے چھٹے یزید کو رکھنا وہیں انہیں بھی رکھنا۔ کوئی مباحثہ نہیں، کوئی بحث نہیں، کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں، آپ کا چھٹا یزید ہے، ہمارے چھٹے جعفر صادق ہیں، تو لوگوں نے امام بنائے، ایک دو نہیں 12 بنا دیے، 16 بنا دیے، لیکن لوگوں کے بنائے ہوئے امام اور اللہ کے بھیجے ہوئے اماموں میں فرق بہت ہے، اس لیے کہ جو لوگوں نے امام بنائے ان کی سیرت الگ، صورت الگ، سوچ الگ، رفتار الگ، گفتار الگ، فکر الگ، مسلح الگ، شریعت الگ۔ بھائی شریعت اتنی زیادہ الگ ہے کہ 2 طریقے ہیں نماز کے، 2 طریقے صرف اس شریعت میں، جب آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں 2 طریقے نماز کے ہیں، ان 2 طریقوں میں ایک طریقہ وہ ہے کہ جو 4 اماموں والا ہے اور ایک طریقہ وہ ہے جو 12 اماموں والا ہے۔ تو لوگوں نے امام بنائے، تو جو لوگوں نے بنائے ان کی فکر الگ، سوچ الگ، شریعت الگ، مسلح الگ، رفتار الگ، گفتار الگ، لیکن جو اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اپنے پاس سے معصوم ائمہ بنا کے بھیجے، ان سب کے سب کی 12 کے 12 کی سوچ ایک، فکر ایک، مسلح ایک، شریعت ایک، رفتار ایک، گفتار ایک، آغاز ایک، انجام ایک، آغاز ایک، انجام ایک، آغاز و انجام ایسا ایک ہے، آپ سید الشہداء کی مجلس میں بیٹھے، آغاز ایک، 12 کے 12 کا آغاز ایک، انجام ایک، آغاز و انجام ایسا ایک ہے کہ جب دنیا میں آئے تو فطرس کو آزاد کیا، جب دنیا سے گئے تو حر کو آزاد کیا۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ جب آئے تو فطرس کو آزاد کیا اور جب گئے تو حر کو آزاد کیا۔ آغاز و انجام ایسا ہے کہ جب آئے تلاوت کرتے ہوئے اور جب دنیا سے گئے تو تلاوت کرتے ہوئے۔ جب 13 رجب کو مولا کائنات اس کائنات کو روشن و منور کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے تو نبی کے ہاتھوں پہ تلاوت کی، اور جب انہی کا فرزند 10 محرم کے بعد سر نو کے نیزہ پہ تلاوت کرتے ہوئے جا رہا، بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دنیا نے نہیں بنایا، اللہ کے بھیجے ہوئے، آغاز ایک ہے، انجام ایک ہے، اور انتہا یہ ہے آغاز و انجام ایک ہونے کی کہ ہمارا پہلا کہاں سے آیا؟ کعبے سے۔ اور یہ بتائیے کہ جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ کعبے سے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 12واں کعبے سے آئے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت بیہودہ باتیں کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کافی تو کہتے ہیں کہ وہ غائب ہوئے سامرہ میں۔ ہم نے کہا ہاں، کہ پھر وہ آئیں گے کعبے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جہاں غائب ہوا ہے اس کو وہیں سے آنا چاہیے۔ ہم نے کہا ہم سے کیوں بحث کرتے ہو؟ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اگر دم ہے، قوت ہے، اتنی طاقت ہے، حوصلہ ہے، جا کے اللہ سے لڑو، اللہ سے بحث کرو، اس سے پوچھو پروردگار تیری بھی عجیب قدرت ہے، تو سورج کو مغرب میں ڈبوتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو جو اللہ جواب دے، اللہ کہے گا میرا سورج، میری کائنات، میری سمتیں، میرا ارادہ، میں جہاں سے چاہوں سورج کو ڈبو دوں،
جہاں سے چاہوں سورج کو نکالوں تو یہ میری کائنات ہے، میرا ارادہ، یہ میرے امام ہیں، میں جہاں سے چاہوں انہیں غائب کروں اور جہاں سے چاہوں انہیں طلوع کروں تو یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ وہ جہاں سے چاہے آفتاب امامت کو غروب کر دے، جہاں سے چاہے آفتاب امامت کو طلوع کرے۔ تو یہ ہمارا 12واں ہے کہ جو کعبے سے آئے گا، اور جب وہ 12واں کعبے سے آئے گا تو ہم بانگ دہل دنیا سے کہیں گے کہ دنیا والوں آؤ، اب بھی وقت ہے، ہمارے پرچم کے نیچے آ جاؤ، اس لیے کہ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا، ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ مجھے پتا ہے کہ اے سی تیز ہے اور سردی جو ہے آپ کو لگ رہی ہے، اس لیے آپ ہاتھوں کو باندھ کے بیٹھیں، لیکن یہ جملے بہرحال طلاب کے درمیان کہنے والے نہیں ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ کھول کے عبادت ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ تو خود سمجھدار ہیں، آپ عبادت کروانے والے ہیں، آپ عبادت کرانے والے لوگ ہیں۔ تو کیا آغاز ایک، انجام ایک۔ اللہ نے کہا دیکھو تم ان مہینوں کے سلسلے میں اپنے نفوس پر ظلم نہ کرنا، انہیں پہچان لینا، ان کی معرفت حاصل کرنا۔ 12 امام 12 اللہ نے بتایا۔ اب ظاہر میں تو بات مہینوں کی ہو رہی ہے، لیکن اگر اس پردے کے پیچھے جا کے دیکھیے تو ظاہراً بات مہینوں کی ہے، لیکن اشارہ ان 12 معشوق کا ہے کہ جس کی محبت اس کے دل میں ہے، کہ جو دل نہیں رکھتا۔ اگر ظاہراً تو مہینوں کی بات ہے، لیکن باطناً ان 12 انوار کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے پردہ عصمت میں رکھا، کہ جن کے انوار سے اس کائنات کو روشن و منور کیا۔ تو امام ہے 12۔ اچھا جب اماموں کی فہرست دیکھی تو 12، اور جب آپ دیکھیے نبی اور انبیاء تو 1,24,000۔ ہم نے کہا پروردگار بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تو نے انبیاء کی فہرست بنائی تو 1,24,000، اور جب ایجاد عالم کی تصویر کھینچی، بھائی اردو کا لطف اگر طلاب نہ لیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا میں کسی کو پھر اردو پتہ نہیں ہے، کہ جب تو نے ایجاد عالم کی تصویر کھینچی تو تجھے 12 نام ایسے مل گئے کہ پھر تیرا قلم آگے ہی نہ بڑھا۔ پروردگار کہے گا کہ ڈھونڈو، تلاش کرو کہ وجہ کیا ہے، کہ جب رسول بھیجے، نبی بھیجے تو 1,24,000، اور جب امام بنائے تو بس 12۔ وجہ کیا ہے؟ ایک مثال سے آپ کے سامنے اگر واضح کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ مثال تو ہم اکثر اپنے دروس میں بھی اسی مثالوں کے ذریعے سے بات حل ہوتی ہیں، تو اس لیے کہ مثال وہ آسان طریقہ ہے کہ بڑی بڑی مشکل باتیں مثالوں کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں۔ تو شاید یہ معمہ بھی حل ہو جائے کہ اللہ نے امام بنائے 12 اور نبی بنائے 1,24,000۔ کیوں بنائے؟ بھائی آپ کے سب کی بستیوں میں مسجد ہے اور مسجد میں امام بھی ہے۔ اگر کسی کی مسجد میں امام نہ ہو اور متولی صاحب اعلان کریں کہ ہمیں ہماری مسجد کے لیے امام جماعت کی ضرورت ہے، اب وہ دیکھیں پرانا زمانہ تھا جب ڈھونڈ کے پکڑ کے لانا پڑتا تھا نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو۔ اب تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ نے ایک اعلان کیا، بلایا تھا ایک کو، آ گئے ماشاءاللہ 10-20، اور جب آئے تو متولی صاحب نے پوچھا کہ بھائی بسم اللہ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کا اعلان سنا تھا ہم نے کہ آپ کی مسجد کے لیے امام جماعت کی ضرورت ہے۔ متولی صاحب نے کہا امام جماعت کی ضرورت تو ہے، لیکن کہ بھائی یہ لیکن کیا ہے؟ کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ بھائی امام 12 کیوں ہیں اور نبی 1,24,000 کیوں ہے؟ کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کہ آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ کہ ہمیں ایسا امام چاہیے، ایسا امام جماعت چاہیے جو بیک وقت، ایک ہی وقت میں خطیب بھی ہو، ادیب بھی ہو، شاعر بھی ہو، قاری بھی ہو، حافظ بھی ہو، طبیب بھی ہو، علم فلکیات بھی رکھتا ہو، علم نجوم بھی رکھتا ہو، علم طب بھی رکھتا ہو۔ تو جیسے جیسے متولی صاحب کی شرطیں بڑھتی چلی گئیں ویسے ویسے علماء کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ کسی نے کہا میں شاعر تو ہوں لیکن ادیب نہیں، کسی نے کہا میں قاری تو ہوں لیکن حافظ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جہاں منصب دیا جا رہا ہو اور منصب کے لیے شرطیں زیادہ ہوں تو منصب کے پانے والے خود ہی کم ملتے ہیں۔ جہاں بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں آپ سے کہ جہاں منصب دیا جا رہا ہو، دنیاوی منصب،
جہاں دنیا کا کوئی منصب چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا، اگر کسی چپڑاسی کو رکھنے کے لیے بھی کوئی منصب کے اگر کہیں پہ کوئی جگہ خالی ہو تو آج کل اس کے لیے بھی اتنی شرائط ہوتی ہیں، تو جہاں منصب دیا جا رہا ہو اور منصب کے لیے شرطیں زیادہ ہوں تو منصب کے پانے والے خود ہی کم ملتے ہیں۔ تو جب ہم نے چراغ معرفت لے کے ڈھونڈا تو بس امام بھی 12 ملے، 12 ہی ملے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا شرطیں کیا ہیں کہ جو ائمہ بنانے کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی؟ بھائی ساری شرطیں نہ میں بنا سکتا ہوں، نہ مجھے یاد ہیں، اور نہ آپ سن سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں، لیکن ایک ہی شرط بتا رہا ہوں بس آپ کو کہ امام میں اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کہ امام بنائے اللہ نے 12، نبی بنائے 1,24,000۔ وہ شرطیں کیا تھی کہ جو ان 12 میں پائی گئیں اور کسی میں نہ ملی؟ کہ بھائی شرطیں یہ ہیں کہ قانون اسلام خدا بناتا ہے، نبی پھیلاتا ہے، امام بچاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ قانون اسلام نبی اللہ خدا بناتا ہے، نبی پھیلاتا ہے، امام بچاتا ہے۔ امام ہے اس لیے کہ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ جب عالم ارواح نے پروردگار عالم نے پوچھا کہ کون ہے جو اسلام کو بچائے تو سارے انبیاء پیچھے ہٹ گئے، صرف حسین اکیلا کہ جس نے کہا پروردگار میں تیرے دین کو بچاؤں گا۔ اس لیے کہ حفاظت دین امام کا کام ہے، امام۔ اور ایک اور شرط ہے امام کے لیے، کیا؟ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم نے اپنے امر سے لوگوں کو کے لیے امام بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یعنی امامت کے لیے ایک شرط صبر کی بھی ہے۔ اللہ اکبر! امامت کے لیے ایک شرط صبر کی بھی ہے۔ بھائی آپ کو نبیوں میں صابرین تو ملیں گے لیکن سید الصابرین کوئی نہیں ملے گا۔ یعقوب نے صبر تو کیا لیکن سید الصابرین نہیں۔ سید الصابرین صرف اس حسین کا بیٹا ہے کہ جس کا نام علی ابن حسین ہے۔ سید الصابرین صرف اماموں میں ملیں گے۔ تو یہ امام الگ ہے، انبیاء الگ ہیں۔ دیکھیے اس لیے کہ امامت وہ عہدہ ہے پروردگار عالم کا کہ اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں ہے کائنات میں۔ اس لیے کہ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں، امتحان دیا تو رسول بنے، اور امتحان دیا تو امام بنے، اور جب امام بنے تو کتنا بڑا عہدہ اور کتنا بڑا منصب ہے کہ جیسے امام بنے تو فوراً کہہ دیا پروردگار وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ میں نے کہا ابراہیم آپ اس سے پہلے ایک اور عہدے پہ بھی ہیں، وہ ہے رسول ہونا، کہ آپ رسول ہیں اللہ کے اور سب سے قریب ترین، اور خلیل ہیں، آپ تو خلیل خدا ہیں۔ تو پھر آپ کو جب رسالت ملی تو آپ نے نہ کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، لیکن جیسے ہی امامت ملی تو آپ نے فوراً کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ تم نہیں جانتے یہ امامت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، امتحان دیے ہیں تو رسول بنے۔ بھائی کیا کہنا، نبوت میں اور امامت میں فرق تو یہی ہے عزیزان گرامی کہ نبوت وہ ہے کہ امتحان دیے تو رسول بنے، امتحان دیے تو امام بنے۔ یعنی جناب ابراہیم کی ترقی کے آخری زینے کو امامت کہتے ہیں۔ یعنی پے در پے، درجہ بدرجہ، تدریجاً اگر کوئی امتحان دے کر کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے تو آخری زینہ ہے امامت۔ یعنی جناب ابراہیم نے ترقی کی اور جو آخری زینہ ہے ان کی ترقی کا اس کو کہتے ہیں امامت۔ بھائی امامت میں اور نبوت میں یہی فرق ہے کہ ابراہیم کی ترقی کا آخری زینہ امامت ہے، علی کی ترقی کا پہلا ہی زینہ امامت ہے۔ کائنات میں آئے ہیں تو امام بن کے، اور جب آئے تو ایسے نہیں، تلاوت کی ہے اور تلاوت کر کے بتایا، سورے کا بھی انتخاب کیا اور ایسا سورہ سنایا تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی وہم و گمان ہی باقی نہ رہے۔ آئے تو آنے کے بعد فوراً سورہ مومنون کی تلاوت کر دی، مولا کسی اور سورے کی تلاوت کر دیتے۔ 114 سورے ہیں قرآن کے، 6666 آیتیں ہیں، آپ نے سورہ بھی پڑھا
رسول کے کہنے سے پڑھا، اور جب پڑھا تو سورہ مومنون پڑھا۔ عجب نہیں کہ مولا کائنات آواز دیں کہ نادان جانتا نہیں ہے، میں دنیا میں پہلے ہی دن بتانا چاہتا ہوں کہ علی اس کائنات میں مومنوں کا مولا بن کے آیا ہے، منافقوں کا مولا بن کے نہیں آیا۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ وہ بہت جلدی سے ختم کرنا اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کیا امام اللہ نے کہا کہ اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں، ان کے سلسلے میں ظلم نہ کرنا، انہیں پہچان لینا، ان کی معرفت حاصل کرنا۔ امام ادھر امام ہے، ادھر نبوت۔ نبوت میں اور امامت میں بڑا فرق ہے بھائی۔ پہلے امام علی، پہلے نبی آدم۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کے بس بات کو تمام کر رہا ہوں جلدی سے۔ پہلے نبی آدم، پہلے امام علی۔ پہلے نبی نے جو کے، گیہوں کے، گندم کے، پہلے نبی نے گیہوں کے، گندم کے چند دانے لے کر جنت ہاتھ سے گوا دی۔ پہلے نبی نے گندم کے چند دانے لے کر جنت ہاتھ سے گوا دی۔ پہلے امام نے جو کی روٹیاں دے کے جنت لے لی۔ امام الگ ہیں، نبی الگ ہیں بھائی۔ جناب آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے کہا تھا لا تقرب هذه الشجرہ، سب کچھ کرنا، کھاؤ پیو رہو عیش کرو، جنت ہے، لیکن اس شجر کے قریب نہ جانا۔ جیسے گئے لباس جنت بھی اتر گیا اور جنت سے نکال بھی دیے گئے، زمین پہ بھیج دیے گئے اور جنت سے نکال دیا۔ جب جنت سے نکالا تو لباس جنت بھی لے لیا۔ میں نے کہا پروردگار تیرا پہلا نبی ہے، پہلا خلیفہ ہے، دنیا میں تو بھیج رہا ہے، کم سے کم لباس جنت تو تن پر رہنے دے۔ پروردگار نے کہا دیکھو جب تک یہ جنت میں تھے تو لباس جنت ان کے لیے تھا، اب چونکہ یہ جنت میں نہ رہیں گے، لباس جنت ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لباس مخصوص ہے حدود جنت تک۔ اب جو جنت سے باہر ہوگا اس کے لیے یہ لباس نہ ہوگا۔ میں نے کہا پروردگار اگر یہی قانون ہے تو پھر قانون بدلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ تیرا قانون ہی وہ ہے کہ جس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ پروردگار جب تو نے آدم کو جنت سے نکالا تو لباس جنت اتروا لیا کہ آدم یہ لباس جنت کا ہے، یہ زمین بنا جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا عید کا روز تھا، دو بچے اپنی ماں سے کہہ رہے تھے اے ماں ہمیں بھی نئے لباس چاہیے، تو ماں نے بڑے فقریانہ انداز سے کہا تھا کہ اے میرے بچوں تمہارا لباس دردی لے کے آنے والا ہے۔ ادھر طاہرہ کی زبان، طاہر زبان سے جملوں کا نکلنا تھا۔ رضوان جنت نے اپنے اس عہدے کو چھوڑا اور آ کے کہا دروازے پہ کھٹکھٹا کے دروازہ، انا قیات الحسنین، میں حسنین کا دردی ہوں۔ بھائی یہ قانون بدل کیوں گیا کہ اب تک آدم کو جب نکالا تو اس کو جناب آدم کے لباس اتروا لیا جنت میں، لیکن یہ دو بچے کون ہیں کہ جن کے لیے جنت سے لباس آیا؟ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ امامت میں اور نبوت میں یہی فرق ہے کہ دیکھو جناب آدم جب تک جنت میں رہے لباس جنت ان کے لیے رہا، لیکن یہ بچے وہ ہیں کہ جو سردار جنت ہیں، جو مالک جنت ہیں، جو مالک جنت ہیں۔ یہ فرق امامت میں اور نبوت میں۔ پہلے امام علی، پہلے نبی آدم۔ ایک مثال اور سنیے، جناب سلیمان، سنا ہے نا جناب سلیمان؟ جب وادی نبل سے گزرے تو چیٹیوں کا لشکر جا رہا ہے۔ چیٹیوں کے سردار نے کہا کہ جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کے چلا جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اب یہ چیٹیوں کا سردار تو یہ سوچ رہا ہے کہ سلیمان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں، اور اللہ نے انہیں سارا علم دے رکھا ہے۔ سلیمان نے کہا ادھر آؤ، کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہ نبی اللہ میں کیا کہوں گا، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں نبی کو کچھ کہوں۔ جناب سلیمان نے، تاریخ کا یہی واقعہ ہے کہ جناب سلیمان نے چیٹی کے سردار کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا۔ اب دیکھیں سردار ہونا یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو اس دنیا میں بنا سردار کے نہیں چھوڑا۔ آپ متوجہ نہیں ہیں شاید کہ اللہ نے، بھائی کہا نا اللہ نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ایک نہ ایک ہادی ضرور ہے، اگر قوم نہ پہچانے تو یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے بغیر ہادی کے کسی قوم کو نہیں چھوڑا۔ چیٹیوں کا بھی ایک سردار بنایا،
ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. جناب سلیمان پوچھ رہے ہیں کہ اچھا تو بہت جانتا ہے تو یہ بتا کہ تو بہتر ہے یا میں؟ اب چیونٹیوں کا سردار کہتا ہے کہ نبی اللہ اس وقت تو میں ہی بہتر ہوں. کئی دلیل کیا ہے؟ کہ نبی کے پاؤں ہیں زمین پر اور میرے پاؤں ہیں نبی کے ہتھیلی پر. بھائی آپ کس طرح خاموش بیٹھے ہیں قسم خدا کی. کیا کہ نبی کے پاؤں ہیں زمین پر، میرے پاؤں نبی کی ہتھیلی پر ہیں، تو لہٰذا میں تو بہتر ہوں اس وقت آپ سے. تو میں نے جناب سے پوچھا بتائیے آپ کا چیونٹیوں کے سردار کے جواب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ قرآن مجید کہتا ہے اس لیے چیونٹیوں کے سردار کی بات صحیح ہے. میں نے کہا تجھے سلیمان کی ہتھیلی کی چونٹی نظر آتی ہے، دوش رسول کا علی دکھائی نہیں دیتا؟ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. سلیمان کے ہتھیلی کی چونٹی دکھائی دیتی ہے، دوش رسول کا علی دکھائی نہیں دیتا. اور یہ تو وہ فضل ہے اور یہ تو وہ فضیلت ہے میرے مولا کی. قسم خدا کی آپ نجف اشرف میں بیٹھے ہیں تو جملہ سنتے جائیے. میرے والد مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ شاید ان کو بھی اس سے ثواب مل جائے. کیا کہ وہ پڑھتے تھے کہ سلیمان کی ہتھیلی کی چونٹی تو تجھے دکھتی ہے لیکن دوش رسول کا علی نہیں دکھتا، اس لیے کہ یہ وہ فضیلت ہے میرے مولا کی. نجف اشرف میں مولا کی فضیلت پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے اور سننے کا بھی لطف الگ ہے، اس لیے کہ یہ وہ پاک سرزمین ہے کہ جہاں نجف کا والی سو رہا ہے. کیا کہ مولا کہتے ہیں یہ وہ فقر ہے. بھائی مولا کی ہزار لاکھ کروڑ فضیلتیں ہیں. خود رسول نے کہا کہ اگر سارے دریا روشنائی بن جائیں، سارے شجر قلم بن جائیں، علی کی ایک فضیلتوں کا احسان نہیں کیا جا سکتا، علی کی فضیلتوں کو لکھا نہیں جا سکتا، علی کی فضیلتوں کا شمار نہیں ہو سکتا. لیکن ایک فضیلت ان فضیلتوں میں ایسی ہے کہ جس پر میرے مولا نے فخر کیا. مولا کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں دوش نبی کا سوار ہوں. بھائی ایک ایک جملہ اگر ایک ایک فرد تک نہ پہنچے تو پھر بات ہی کیا. کیا مولا نے فخر کیا، اور فخر کب کیا؟ کہ جب مولا کو ظاہری خلافت ملی. اور جب ظاہری خلافت ملنے کے بعد مولا کائنات آئے تو آنے کے بعد مولا کائنات، اب دیکھیں 4 دینوں کا ممبر تھا اس وقت میں، دور رسول میں 4 دینوں کا ممبر تھا. انہوں نے کیا کیا؟ زینے بانٹ دیے. کس طرح بانٹے؟ کہ بھائی سب سے اوپر جو زینہ تھا جس کا کہتے ہیں عرشہ، پہلا زینہ ان کا، دوسرا والا ان کا، تیسرا والا تیسرے والوں کا، اور عرشہ ہو گیا رسول اللہ کا. اب زینہ تو کوئی بچا نہیں کہ جہاں علی بیٹھے ہیں، اس لیے کہ پہلا جناب کا ہے، دوسرا ان سے بڑے جناب کا ہے، تیسرا ان سے ہی بڑے جناب کا، اور عرشہ رسول اللہ کا. تو جیسے ہی مولا کائنات خلافت ملنے کے بعد مسجد نبوی میں آئے اور خطبہ دینے کے لیے تو لوگوں میں کونیاں چلنے لگی، علی کہاں بیٹھیں گے، علی کہاں بیٹھیں گے، علی کہاں بیٹھیں گے. تو جیسے ہی مولا کائنات آئے، اب دیکھیں اشارہ کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. جیسے ہی علی آئے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، تینوں کو دبا کے چوتھے پہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. تینوں زینوں پہ قدم رکھا، چوتھے پہ بیٹھ گئے. جیسے ہی علی عرشے پہ بیٹھے لوگوں میں کونیاں چلنے لگی. بس جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو، کیا اس کی نگاہیں مجمع کو نہیں دیکھ رہی ہیں؟ جیسے کونیاں چلی علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہ یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. مولا نے کہا بھئی یہ لکڑی کا ممبر، اس لکڑی کے ممبر کے عرشے پر بیٹھنے پر تجھے حیرت ہے؟ میں تو دوش رسول پر بیٹھا ہوں. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. یہ لکڑی کا ممبر، میں تو دوش رسول پر بیٹھا ہوں. اور مولا خود کہتے ہیں قسم خدا کی کہ جب مولا دوش نبی پر سوار ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو مولا کائنات سے یہ سوال تو ملتا ہے نا تاریخ میں کہ مولا نے رسول کائنات نے پوچھا اے علی جب تم میرے دوش پر کھڑے تھے تو تم نے کیا محسوس کیا، تمہارے احساسات کیا تھے، تمہارے محسوسات کیا تھے؟ تو نبی نے جیسے ہی پوچھا، علی نے جواب دیا یا علی یا نبی اللہ، اے میرے رسول، اے میرے سید و سردار، جب میں آپ کے دوش پہ کھڑا تھا تو میں اتنی اونچائی پہ خود کو محسوس کر رہا تھا کہ چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے آسمان سے ستارہ توڑ لوں. میں پوچھوں گا مولا جب اتنے آسمان پہ پہنچ ہی گئے تھے تو ستارہ توڑ کیوں نہ لیا؟ مولا کہیں گے نادان، جنہیں در پہ بلا لیا جاتا ہے ان کے لیے زحمتیں نہیں کی جاتی.
جنہیں دروازے پہ بلا لیا جائے ان کے لیے زحمتیں نہیں کی جاتی. بھئی یہ سوال تو مشہور ہے کہ رسول نے علی سے سوال کیا، لیکن ایک سوال رسول کا بھی ہے، ایک سوال علی کا بھی ہے جو علی نے رسول سے کیا کہ یا نبی اللہ، آپ نے سوال کیا، میں نے آپ کا جواب دے دیا، لیکن یہ بتائیے کہ جب میں آپ کے دوست پہ کھڑا تھا آپ نے کیا محسوس کیا، آپ کے احساسات کیا تھے؟ اگر وجد کا علم نہ ہو اور علی کے عشق کا شعور اتنا بلند نہ ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے؟ نجف میں بات ہو رہی ہے. مولا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں آپ کے دوست پہ کھڑا تھا آپ نے کیا احساس کیا، آپ نے کیا محسوس کیا؟ نبی کہتے ہیں علی جاننا چاہتے ہو کہ مولا بیان فرمائیے. اب دیکھیے علی کا مولا علی سے بتا رہا ہے کہ اے علی، جب تم میرے دوست پہ کھڑے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں معراج میں گیا، معراج میں قاب قوسین و ادنا سدرۃ المنتہا، کہ جب میں معراج میں پہنچا تو جلال رب العالمین کو دیکھ کر میرا بدن کانپ رہا تھا، میرے بدن میں حرارت تھی، میرے بدن میں لرزہ تھا، میرا بدن کانپ رہا تھا. کہ پھر یا رسول اللہ، کہ جیسے ہی میں قریب ہوا تو پردے سے ایک ہاتھ نکلا، پردے سے ایک ہاتھ نکلا، کہ پھر پردے سے ایک ہاتھ نکلا، وہ میرے کاندھے سے مس ہوا. اس ہاتھ کا میرے کاندھے سے مس ہونا تھا، مجھے خنکی ملی، مجھے راحت ملی، مجھے چین ملا، مجھے سکون ملا. کہ پھر یا رسول اللہ، کہ اس دن سے لے کے آج تک میں انتظار میں تھا کہ وہ معراج والی لذت دوبارہ کب ملے گی. بھائی ذرا سا توجہ رکھیے کہ وہ معراج والی لذت دوبارہ کب ملے گی. تو اے علی، جب تو میرے دوست میں کھڑا تھا تو تیرے پاؤں میں وہی لذت تھی جو معراج کے اس ہاتھ میں لذت تھی. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. یہ امامت ہے، امامت. بھائی دیکھیے آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، سکون دے دیا مولا نے نبی کو، سکون. نبی کے دوست پہ کھڑے ہوئے علی تو زحمت نہیں ہو رہی ہے، سکون مل رہا ہے، سکون. بھائی نبی میں اور امام میں یہی فرق ہے. آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس میں؟ کہ اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا پاک و پاکیزہ نور ایسے ہی نہیں، پاک و پاکیزہ اسلاب و ارحام میں رہا، پاک و پاکیزہ سلبوں میں رہا، اور پاک سلبوں سے سفر کر کے یہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ تک پہنچا. یہ وہ نور ہے. بھائی ظاہراً تو ایک ہی نور ہے، لیکن باطن میں 13 نور ہیں. میں نے 13 اس لیے کہا کہ شہزادی کا نور ایسا محترم ہے کہ نبی سے کہا اللہ نے کہ دیکھو میں فاطمہ تو دوں گا تمہیں، لیکن فاطمہ کو لینے کے لیے معراج پہ آنا پڑے گا. فاطمہ کا نور کسی نبی کے سلب میں نہیں، 13 نور. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اب امام جعفر صادق کی ہے نا، امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں. جب صادق کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ سچی ہوتی ہے. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک و پاکیزہ سلبوں میں رہا، پاک و پاکیزہ اسلاب و ارحام میں رہا، آدم سے لے کے پیشانی آدم میں رہا، پیشانی آدم سے لے کے صلب عبد المطلب تک، سارے کے ساری صلب، سارے کے سارے ارحام پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ. بھائی نبی میں اور امام میں فرق یہ ہے. بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں، خون جگر ہے قسم خدا کی، کیا کہ نبی اور امام الگ الگ، کہ پاک و پاکیزہ سلبوں میں رہا ہے. یہ نور جو ہے ائمہ طاہرین کا پاک و پاکیزہ سلبوں میں رہا. اور ایسے ہی نہیں کہ جب جناب ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں منا کے میدان میں، آخری بات ہے شاید یہی باب فضائل میں، جب لائے ہیں تو تاریخ کے واقعات تو یہی ہیں کہ جناب اسماعیل نے کہا بابا جو امر رب ہے، جب دیکھا کہ میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہ بابا جو امر رب ہے اس کو انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. ایک فرق تو یہی ہے قسم خدا کی کہ جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے صابرین میں پائیں گے. آپ لٹا دیا مینا کے میدان میں، لیکن جب موت کا تذکرہ آیا تو اسماعیل نے صبر کا اظہار کیا. لیکن ایک واقعہ، ایک منظر ہم نے تاریخ میں ایسا بھی دیکھا کہ نبی ہجرت کرنے والے ہیں، علی کو کہتے ہیں علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. کہ یا نبی اللہ کیا آپ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے کہا لا ریب. جیسے ہی نبی کی زبان پہ لا ریب آیا، علی نے سجدہ شکر کیا.
بھائی وہ نبی تھا، نبی اسماعیل نبی، کہ جب موت کا ذکر آیا تو صبر کا اظہار کیا. یہ علی ہے امام کہ جب موت کا تذکرہ آیا تو شکر کا اظہار کیا، شکر کا سجدہ کیا. لائے اور لانے کے بعد لٹا دیا مینا کے میدان میں. لیکن اس سے پہلے ذرا سا ایک قدم پیچھے آ جائیے، یہی ابراہیم ہے. اور جب لٹایا بیٹے کو تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، ہاتھ کانپ رہا ہے، ہاتھ لرز رہا ہے، چھری چلنے والی ہے، چھری کے نیچے بیٹا ہے. لیکن آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیکھیے، یہی ابراہیم نارے نمرودی میں مطمئن. اگر واقعہ بالکل تاریخ کا ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو پھر بات ہی کیا. یہی ابراہیم نارے نمرودی میں کہ ایسے فلک بوش شعلے کہ اگر پرندہ گزرے تو بھن کے گر جائے. نبی ابراہیم خلیل خدا آگ کے درمیان. اور جب فرشتہ آیا جبرائیل کہ یا نبی اللہ حل لک حاجتن، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو کیا اطمینان ہے نبی کا. خلیل کہہ رہے ہیں کہ ہے حاجت لیکن تجھ سے نہیں، اس سے ہے جو تیرا بھی مالک ہے اور میرا بھی، جو تیرا بھی خالق ہے میرا بھی، جو تیرا بھی رازق ہے میرا بھی. یہ نبی کا اطمینان ہے، یہ نبی ہے. نبی ابراہیم اطمینان اس بلندی پہ، اس معراج پہ ہے کہ نبی آگ میں لے پڑے ہوئے ہیں لیکن حاجت فرشتے سے نہیں، مطمئن بالکل، کوئی سراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، آرام سے نارے نمرودی میں. لیکن یہی ابراہیم جب بیٹے کو ذبح کرنے کی باری آئی ہاتھ کانپنے لگا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، لیکن چھری کے نیچے لیٹا ہوا اسماعیل مطمئن ہے. اللہ اکبر. بھائی ذرا سا توجہ فرمائیے، فرق کیا ہے. جب ابراہیم نارے نمرودی میں تھے تو مطمئن، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کی باری آئی تو ہاتھ کانپنے لگا، لیکن چھری کے نیچے لیٹا ہوا بیٹا مطمئن ہے. بھائی وجہ کیا ہے کہ وہاں باپ مطمئن تھا، یہاں بیٹا مطمئن ہے. وجہ کچھ نہیں، علماء نے بتایا کہ جب ابراہیم نارے نمرودی میں تھے تو صلب ابراہیم میں ائمہ کا نور تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہ جب صلب ابراہیم میں ائمہ کا نور تھا کہ جب ابراہیم کو نارے نمرودی میں پھینکا گیا، اب وہی نور منتقل ہو کے صلب اسماعیل میں آ گیا تو اب چھری کے نیچے لیٹا ہوا اسماعیل مطمئن ہے. بھائی حیرت کیسی. بھائی جن کا نور نبیوں کے صلبوں میں رہ کے نبیوں کو اطمینان دے دے، اگر وہ شب ہجرت تلواروں کے درمیان چادر اوڑھ کے سو جائے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. جن کا نور نبیوں کے صلبوں میں رہ کے نبیوں کو اطمینان دے دے، اگر وہ خود شب ہجرت چادر تان کے سو جائے تو حیرت کیا ہے. یہ نبی ہیں، یہ امام ہیں. اللہ نے ائمہ بنا کے بھیجے، بنا کے دنیا میں آ کے بنے نہیں ہیں، کسی دنیا والے نے انہیں نہیں بنایا. اس لیے کہ ان کا آغاز بھی ایک ہے، ان کا انجام بھی ایک ہے. یہ وارث ہیں قرآن کے، یہ وارث ہیں انبیاء کے. آپ پڑھتے ہیں زیارت میں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث، اے نوح کی نجابت کے وارث، ابراہیم کی خلت کے وارث، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کے زہد کے وارث، آپ پر ہمارا سلام. اللہ اکبر. حسین ابن علی اسی فہرست ائمہ کا تیسرا فرد ہے. پنجتن کی آخری کڑی مظلوم کربلا. اللہ اکبر. حسین محرم آ گیا. جس شدت سے انتظار تھا محرم کا اسی تیزی کے ساتھ گزر رہا. یقیناً ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ کتنی تیزی سے یہ 10 دن گزر جاتے ہیں کہ جن کا سال بھر انتظار کیا جاتا ہے. حسین کے چاہنے والا عید کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا. حسین کے چاہنے والے یہ عزادار کسی دن کا انتظار نہیں نے، انتظار ہے تو بس ایک دن کا، ایک موسم کا، جسے موسم عزا کہتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ جب محرم گزر جاتا ہے تو ہر ایک چاہنے والا یہی دعا کرتا ہے پروردگار
اگلے سال تک زندہ رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ دینا. آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں. یقیناً حق ہے، اس لیے کہ حسین کہتے ہیں انا قتیل اللہ برا، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا. اللہ اکبر، رلا رلا کے مارا. علامہ مجلسی نے بہت سارے مقامات ایسے لکھے بہار میں کہ جہاں پر حسین نے سہا کیا. سہا کے معنی آپ جانتے ہیں نا، چیخ مار کے رونا، اتنی آواز سے رونا کہ جب رونے کی آواز سامنے والا سنے تو اس کو یہ احساس ہو کہ یہ جو رو رہا ہے اس کے دل میں کوئی درد ہے. حسین پر رونے کا حق یہی ہے کہ اتنی چیخ مار کے رویا جائے، اتنی بلند آواز سے رویا جائے کہ جیسے وہ ماں روتی ہے کہ جس کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا. آج 2 محرم آ گئی. اللہ اکبر، کیا اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ 2 محرم ہے آج؟ رونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حسین اس دشت غربت میں وارد ہو گئے. اللہ اکبر، کہ جہاں آنے کے بعد یہ جو بھرا گھر ہے، یہ جو گلدستہ نبوت ہے تار تار ہونے والا ہے. گلدستہ نبوت کے پھول بکھرنے والے. اللہ اکبر، وہ کہ جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا ہے. بھئی جب زہرا آتی ہے مجلس میں، یقیناً اس بات کا یقین ہے ہمیں کہ جہاں پہ مجلس ہوتی ہے شہزادی آتی ہیں، اور جب آتی ہیں تو شہزادی ایک ایک کے سامنے اپنا رومال لے جاتی ہے. کس لیے؟ کہ لاؤ چند اشک میرے رومال میں دے دو، اس لیے کہ تمہارے یہ اشک کوئی عام اشک نہیں ہے، یہ میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے. اللہ اکبر. ایک خطیب نے خواب میں دیکھا، میں ذرا سا ذہنوں کو قریب کر لوں تاکہ مصائب پہ آپ جی بھر کے رو سکے. حق کے گریہ تو نہ ادا ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو امام تھے کہ جو زندگی بھر خون کے آنسو روئے. اللہ اکبر. ہم خون کے آنسو تو نہیں رو سکتے میرے مولا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے آپ پر ماتم کرتے رہیں گے. ایک خطیب نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین، شہزادی زینب، شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ لاؤ. وہ یہی روایت پڑھتا تھا کہ لاؤ میرے بیٹے کے اشک میرے رومال میں دے دو، اس لیے کہ یہ تمہارے اشک میرے بیٹے کے زخموں کا مرہم ہے. خطیب نے خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین ہیں. امام حسین کا پورا بدن صحیح و سالم ہے، کہیں کوئی زخم نہیں ہے. جب وہ دیکھتا ہے حیرت میں کہتا ہے کہ مولا ہم نے تو یہ پڑھا کہ آپ کے بدن پر 1900 زخم تھے، آپ کے بدن پر زخموں میں زخم لگائے گئے تھے. مولا کوئی بدن کا حصہ آپ کے ایسا نہ تھا کہ جہاں پہ زخم نہ لگایا گیا ہو. مولا پھر آپ کا بدن صحیح و سالم ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو 2 زخم ایسے تھے کہ جو ابھی بھی ہرے تھے، جن کا مداوع نہ ہو سکا. ایک سینے پہ تھا، ایک کمر پہ تھا. میں نے مولا سے پوچھا مولا سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کے مولا، لیکن یہ سینے کا زخم کون سا ہے جو صحیح نہیں ہوتا؟ یہ کمر کا زخم کون سا ہے جو صحیح نہیں ہوتا؟ مولا تڑپ کے کہتے ہیں سینے پہ علی اکبر کا زخم ہے، کمر پہ عباس کی جدائی کا. اجرکم الزہرا. ابھی بھی کوئی غم نہ دیں آپ کو، مولا کوئی غم نہ دیں آپ کو سوائے غم امام مظلوم کربلا کے 2 محرم آ گئی عزیزو. حسین اپنے دشت میں تشریف لے آئے. حسین آ گئے حسین کربلا کے میدان میں کہ جب حر نے راستہ روکا، اور حر جب امام حسین کا راستہ روکتے روکتے جب اس منزل پہ آئے حسین کہ منزل پہ آنے کے بعد رہوار آگے نہ بڑھا، تو تاریخ نے لکھا، میں نے کل سے تقریباً 10 کتابیں ایسی دیکھی کہ کسی میں کوئی ایسی روایت مل جائے کہ جو اس روایت کے مقابل میں ہو، لیکن نہیں ملی. سب نے یہی لکھا کہ جیسے ہی دشت نینوا میں حسین کا رہوار پہنچا اپنے قدموں کو روک دیا. حسین نے 6 گھوڑے بدلے، لیکن کسی گھوڑے نے، کسی رہوار نے آگے نہ بڑھا کوئی رہوار. جب امام ایک مرتبہ یہ کوشش کر چکے تو اب ایک مرتبہ وہاں کے رہنے والوں کو بلایا. بلانے کے بعد پوچھا
اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اے ابن رسول اللہ اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ ایک بزرگ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا اے حسین اسے کربلا کہتے ہیں۔ ایک جملہ نکلا مولا کی زبان سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میری بہن زینب وہ مقام آ گیا کہ جہاں پہ ہماری قبریں ہوں گی، جہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، جہاں پہ ہماری گود کے بالے ہم سے چھٹ جائیں گے۔ عباس اب خیموں کو نصب کر دو، اب ہماری منزل آ گئی۔ ایک مرتبہ مولا نے زمین کے ان مالکوں کو بلایا، مالکوں کو بلانے کے بعد زمین کو خرید لیا، 60,000 دینار دیے، مولا نے زمین خریدی، خریدنے کے بعد ہبہ بھی کر دی، لیکن کچھ مولا نے وصیتیں کی۔ مولا کہتے ہیں دیکھو میں یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، لیکن تم سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جب یہاں پہ ہماری قبریں بنے تو ان قبروں پہ تم کاشتکاری نہ کرنا، ہماری قبروں کے نشان کو باقی رکھنا۔ اور ایک وصیت مولا نے آپ اور ہمارے لیے کی کہ دیکھو جب ہماری شہادت کے بعد ہمارے چاہنے والے ہماری قبر کا نشان ڈھونڈتے ہوئے آئیں تو انہیں قبر کا نشان بتا دینا اور انہیں 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ اے کربلا کے پیاسے حسین، اے وہ کہ جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، ارے وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ وصیت کرے کہ میرے چاہنے والوں کو 3 دن مہمان رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ اے میرے مولا حسین آپ پر کروڑوں سلام۔ مولا یہ کون سی زمین آ گئی؟ ایک مرتبہ خیموں کو نصب کیا گیا، خیمے نصب ہوئے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ شہزادی زینب کی محمل بیٹھی، شہزادی نے ایک مرتبہ محمل سے نیچے قدم رکھا، گود میں سکینہ کو لیے ہوئے جیسے ہی اپنے خیمے میں پہنچی ہیں، ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے، مقتل میں ملتا ہے کہ فوراً کربلا کی کچھ گرد اڑی اور سکینہ کے بالوں میں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! جیسے یہ منظر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ کا اماں فضا ارے میرے بھیا کو بلا دے۔ جیسے امام آئے کہ کیا ہوا بہن زینب؟ کہے میرے بھیا ارے اس زمین سے کسی اور جگہ چلیے، اس لیے کہ اس سے آپ کے خون کی بو آتی ہے۔ اے میرے بھیا ارے جب سے اس زمین پہ آئی ہوں کوئی بیوی ہے جو خیموں کے پیچھے بیان کر کے روتی ہے واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ حسینہ۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے میری بہن ارے تم نے نہ پہچانا یہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں حسین پر رونے کے لیے کربلا میں آ گئی ہے۔